آج ہم بات کریں گے گرڈ کے متعلق. گرڈ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. گرڈ کیا ہوتا ہے, گرڈ کے علامات کیا ہیں اور گرڈ کا علاج ممکن ہے؟ کیا یہ علاج سرجری, انڈوسکوپی یا پھر یہ دوائیوں سے ممکن ہے؟ ان سب چیزوں کی معلومات میں آج آپ کو فراہم کرنے لگا ہوں. میرا نام ڈاکٹر کمل بھوٹانی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ گرڈ ہوتا کیا ہے. دیکھیں, ہماری باڈی میں ایک فوڈ پائپ ہوتا ہے جسے اسوفیگس کہا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اسٹمک یعنی کہ ہمارا معدہ. جو تیزاب معدے میں بنتا ہے اس تیزاب کا واپس منہ کی طرف آنا یا فوڈ پائپ میں آنا, اس کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کہا جاتا ہے. اب وہ تیزاب واپس کیوں آتا ہے؟ کیونکہ قدرت نے معدے اور غذا کی نالی کے بیچ میں ایک دروازہ رکھا ہوتا ہے جسے گیسٹرو اسوفیجل جنکشن کہا جاتا ہے. جب وہ دروازہ کسی بیماری یا کسی خود مدافعتی عمل کے تحت لوز ہو جائے یا کھل جائے تو وہ جو تیزاب معدے میں بن رہا ہے وہ واپس منہ کو آتا ہے, اور اس سے بہت ساری پیچیدگیاں درپیش ہو سکتی ہیں, جیسے کہ دانتوں کا خراب ہو جانا, خشک کھانسی, ڈرائی کف کا رہنا, معدے میں جلن کا رہنا اور سینے میں درد. اب اس گرڈ کی تشخیص کیسے کی جائے؟ گرڈ کی تشخیص میں جو بہت اہم مرحلہ ہے وہ ہے ہسٹری کا. ہسٹری پیشنٹ کی جو ہے وہ نہایت ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے علاوہ کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ اپر جی آئی انڈوسکوپی, جیسے کہ اس میں جو انفیکشن ہے اس کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے, ایچ پائلوری وغیرہ. وہ رول آؤٹ کرنے کے بعد پیشنٹ کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں جسے پروٹون پمپ انہیبیٹر کہتے ہیں. ان دوائیوں کا رول کیا ہوتا ہے؟ ان دوائیوں کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ معدے میں بننے والے تیزاب کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے تاکہ اس کا چانس اوپر آنے والا کم ہو جائے. گرڈ کیسے علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, گرڈ کے علاج میں صرف دوائیاں ہی نہیں بلکہ لائف سٹائل اینڈ ڈائٹری ماڈیفیکیشنز کا بھی بہت بڑا رول ہے. اب وہ ڈائٹری ماڈیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہر وہ چیز ترک کرنی ہے جس سے معدے کا تیزاب بڑھنے کا خدشہ ہو, جیسے کہ شراب نوشی, سگریٹ نوشی, چائے نوشی. ایون کافی چائے پینے والے حضرات بھی خود کو لمٹ کریں کیفین کے انٹیک سے تاکہ وہ گرڈ کی پیچیدگیوں سے بچ سکیں. دوسرا, ہر وہ چیز جس میں مرچ اور مسالے کی واقف مقدار سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ نے لوز پہننے ہوں گے اگر آپ درپیش ہیں گرڈ جیسے مسائل سے, اور رات کو سوتے وقت ایک تکیہ جو ہے سرانے میں وہ ایکسٹرا آپ نے رکھنا ہے تاکہ وہ جو تیزاب ہے اس کو اوپر آنے سے روکا جا سکے. اس کے علاوہ ڈائٹری ہیبٹس ہم نے بات کر لی, لائف سٹائل کی بھی بات کر لی. ورزش لازمی کرنی ہے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر, اور کم کھانا ہے لیکن 5 حصوں میں توڑ کر کھانا ہے, ایک دفعہ میں بہت زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں میڈیسن. میڈیسن کیا دی جا سکتی ہیں؟ میڈیسن میں نے آپ سے پہلے ہی ذکر کیا, پروٹون پمپ انہیبیٹر کو 4 یا 6 یا 8 ہفتے کے لیے جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے, اور پھر مزید جو پیشنٹ کی پیچیدگیاں یا ان کی جو علامتیں ہیں اس کے ذریعے اس کو ایسس کیا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو میڈیسن ہم نے دی ہے وہ اثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. گرڈ سے متعلق مزید معلومات کے لیے اگر آپ کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ مجھے اولا ڈاک کے ذریعے آن لائن کنسلٹیشن یا فزیکل کنسلٹیشن کراچی میں مختلف جگہوں پر میری سروسز حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.